بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ میں چھوڑ کر واپس شام چلے گئے۔ چند دنوں بعد زمزم کا واقعہ پیش آیا۔ پھر وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے۔ قبیلہ بنی جرہم کے لوگ بھی خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ان کی تعداد میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ایک بچی کا رشتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا۔ اس طرح آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن یہ خاتون تند مزاج تھی۔ کئی سال بیت گئے، تب کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے اور اس وقت تک حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال فرما چکی تھی۔ ان کی اہلیہ نے آنے والے مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بے رخی اور بے توجہی کا سلوک کیا۔ آپ نے اپنی بہو کو کہا، جب تمہارا شوہر اسماعیل آئے تو اسے بتانا کہ اس شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے۔ انہوں نے تمہیں وصیت کی ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز بدل دو۔ آپ اتنا کہہ کر واپس ملک شام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان کو اس بزرگ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ آپ فوراً سمجھ گئے، فرمایا وہ بزرگ میرے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ دہلیز تم ہو۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو طلاق دے دوں۔ چنانچہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آپ نے بنی جرہم کی ایک دوسری خاتون سے نکاح کیا۔ یہ خاتون بڑی نیک سیرت اور خوش اخلاق تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے صحرا نشین کنبے کی خبر لینے کے لیے آئے۔ اب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے، لیکن ان کی زوجہ نے آنے والے مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑا عمدہ سلوک کیا اور ان کی خاطر و مدارت کی حد کر دی۔ آپ کے پاس گنجائش نہ تھی کہ مزید رک کر اپنے بیٹے کی آمد کا انتظار فرماتے۔ روانگی سے قبل آپ نے اپنی بہو کو فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں بتانا کہ اس شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے تمہیں وصیت کی ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز کو برقرار رکھو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس لوٹے تو آپ کو اپنے پدر بزرگوار کی خوشبو آئی۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا، کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ انہوں نے عرض کی کہ ہاں، ایک بزرگ آئے تھے، ان کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی اور انہوں نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ وہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں تمہیں اپنی رفیقہ حیات کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھوں۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے اور ملاقات ہوئی اور اس دفعہ بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا حکم ملا۔ ایک فرشتے کے ذریعہ اس جگہ کی نشاندہی بھی کر دی گئی جہاں کعبہ شریف کی تعمیر مطلوب تھی۔ چنانچہ باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کی تعمیر کا آغاز کیا۔ عرب کی چلچلاتی دھوپ، جھلس کر رکھ دینے والی لو اور تانبے کی طرح تپتی ہوئی ریتیلی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں برگزیدہ بندے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرتے رہے، یہاں تک کہ کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی۔